يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ محترم بھائیو، الحمدللہ ہمارے 12 روزے مکمل ہوئے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے روزوں کو اور ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی نصیب فرمائے، آمین۔ وما من دابہ، یہ 12واں پارہ۔ اس پارے کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے بہت ساری باتیں بتلائی ہیں۔ چند آیتوں کی مختصر تفسیر انشاءاللہ آج ہم معلوم کریں گے۔ 12ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے توحید اور توحید کے دلائل بتلائے۔ اللہ ایک ہے، سارے کاموں کو کرنے والا وہی ہے، اور رب ہے، وہی مستحق عبادت ہے، عبادت کا لائق وہی ہے۔ فرمایا کہ ساری مخلوق کو روزی رزق دینے والا اللہ ہے۔ ساری مخلوقات میں انسان ہے، جنات ہے، چوپائے ہیں، پرندے ہیں، پانی میں رہنے والی مچھلیاں ہیں، رینگنے والے کیڑے مکوڑے ہیں، نظر آنے والی مخلوقات ہیں، نظر نہیں آنے والی مخلوقات ہے ہماری آنکھوں کو۔ یہ ساروں کا رازق اور مالک اللہ ہے۔ فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ زمین میں جتنے چوپائے ہیں سب کی رزق کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے۔ زمین میں جتنے بھی چوپائے ہیں، جاندار ہیں، سب کے رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر جاندار کے ٹکنے کی جگہ کو بھی جانتا ہے اور ختم ہونے کی جگہ کو بھی جانتا ہے۔ کہاں پہ وہ مرے گا وہ بھی جانتا ہے، کہاں وہ رکے گا وہ بھی جانتا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں اگر کوئی آدمی جس کو دنیا کی لت لگ چکی ہو، بہت ڈرتا ہو غریبی سے، فقیری سے، اس آیت کریمہ سے اس کا اپنا علاج کر لینا چاہیے۔ کیا اللہ تعالیٰ کی ذات پر اس کو یقین نہیں ہے؟ اللہ کہتے ہیں کہ رزق کی ذمہ داری ہماری ہے۔ اس چیز پر یہ غم کیوں کر رہا ہے جس چیز کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے، جو کائنات کو چلا رہا ہے۔ کائنات کو چلانے والے اللہ نے ہماری رزق کی ذمہ داری لے رکھی ہے، تو رزق کے بارے میں ڈرنا، غم میں مبتلا ہونا، فقیر ہو جاتے، غریب ہو جاتے بول کر محنت کرنا، یہ انسان اپنے طور پر یہ فکر چھوڑے، یہ اس سے علاج کر لے، یہ مفسرین نے بیان فرمایا ہے۔ اس پارے میں سورہ یوسف بھی ہے۔ سورہ یوسف، اس کا خلاصہ کیا ہے؟ یہ سورہ حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب سے شروع ہو کر تعبیر پر ختم ہو جاتی ہے۔ ایک صاحب تھے، بہت جلدی میں تھے، ان سے ٹرین میں جا رہے تھے، ابھی ٹرین نکلنے والی ہے، ایک طالب علم آیا اور پوچھا کہ مولانا یوسف علیہ السلام کا قصہ سنائیے، بہت لمبا قصہ ہے۔ تو انہوں نے مختصر طور پر فارسی میں 2-4 باتوں میں سارے یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ سنایا۔ کہا پیر بود پسرے داشت گم کرد باز یافت۔ ایک بوڑھا آدمی تھا، اس کا بچہ تھا، بچہ گم گیا، بچہ مل گیا۔ یہی حضرت یوسف علیہ السلام کی پوری کہانی ہے۔ لیکن اس کہانی میں، اس واقعے میں بہت ساری نصیحتیں امت مسلمہ کے لیے اللہ نے دی ہے۔ دو چند دیکھیں ہم۔ پہلی بات، اللہ نے سورہ یوسف کے اندر ہمیں نصیحت فرمائی، مصیبت کے بعد راحت ضرور ہے۔ وقتی طور پر یوسف علیہ السلام بہت تکلیف پڑے، کنویں میں گر گئے اور وہاں انہوں نے رات گزاری، مصر میں بھیج دیے گئے، یہ سب تکلیفیں تھیں، لیکن بعد میں تخت پر چڑھے۔ بقدر القدی تکتسب المعالی ومن طلب العلا سہر اللیالی۔ انسان اپنی محنت کے حساب سے درجوں کو پاتا ہے، اپنی محنت کے حساب سے اونچائی کو پاتا ہے۔ تو جو آدمی اونچائی چاہتا ہے اس کو تو محنت کرنا پڑتا ہے۔ تو جتنی مصیبتیں آئی یوسف علیہ السلام کی زندگی میں، یہ سبق ہے کہ مصیبت کے بعد راحت ضرور ہے۔ اس کے بعد یہ نصیحت ہے کہ حسد یہ خوفناک بیماری ہے، ایک دوسرے سے جلنا خوفناک بیماری ہے، بڑی خطرناک بیماری ہے۔ بھائی حضرت یوسف پر جلے، جس کی وجہ سے انجام کیا ہوا ان کا، وہ وہیں کے رہ گئے، لیکن یوسف علیہ السلام بہت اونچے ہو گئے۔ اچھے اخلاق ہر جگہ کام آتے ہیں۔ پاک دامنی تمام بھلائیوں کا سر چشمہ ہے۔ نامحرم مرد اور عورت ایک جگہ مل کر کے نہ رہیں۔ ایمان کی برکت سے ہر مصیبت آسان ہو جاتی ہے۔ آپ کے سامنے 2 چیزیں آئیں، ایک مصیبت ہے اور ایک برائی ہے، معصیت ہے، تو ایک مومن معصیت کے بدلے میں مصیبت کو ترجیح دیتا ہے۔ یعنی آپ کے سامنے 2 آپشن رکھے گئے، یا تو یہ حرام کام کرو یا تو مار کھاؤ۔ مار کھانا، جیل جانا یہ مصیبت ہے،
حرام کام کرنا یہ معصیت ہے، گناہ ہے۔ جس طرح جب ہمارے زندگی کے اندر دو معاملات آ جائیں، ایک میں ہماری مصیبت ہو، ایک میں ہماری گناہ ہو، معصیت ہو، تو جو مومن ہوتا ہے وہ مصیبت کو برداشت کر لیتا ہے، معصیت کو چھوڑتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کی بیوی نے ورغلایا، بہکایا اور یہ کہا کہ اگر تم میری خواہش کو پوری نہ کرو گے تو جیل میں جانا پڑے گا۔ تو جیل میں جانا یہ مصیبت ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے مصیبت کو گوارا کر لیا، معصیت کو نہیں کیا، معاذ اللہ بولے، اللہ کی پناہ بولے، کیونکہ وہ حرام کام تھا۔ تو اس طرح ایک مومن کو اپنانا چاہیے۔ اس کے بعد کہا کہ دائی جو ہوتا ہے، جیل میں بھی دائی ہے، جیل میں بھی جا کر انہوں نے دعوت کا کام نہیں چھوڑا۔ اس کے بعد کہا کہ جہاں تہمت لگنے کی جگہ ہے وہ جگہ سے بھی انسان کو دور رہنا چاہیے۔ شراب کی دکان میں جا کر کے پانی بھی پی کر کے اگر آپ آئیں، لوگ دیکھیں گے، بولیں گے کہ شراب پی کر کے آ رہا ہے، تو ہاں جانے کی ہی کیا ضرورت ہے۔ اس طرح موضوع و شبہات سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد یہ کہا کہ جو حق پر ہوتا ہے سارے لوگ اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ خمیس نے گواہی دے دی حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ کہا گیا کہ خمیس کو دیکھو، سامنے سے پھٹی ہوئی ہو تو یوسف کی غلطی ہوگی، پیچھے سے پھٹی ہوئی ہو تو یوسف کی غلطی نہیں ہے۔ فلما را خمیسہ خد من دبر، کہ جب خمیس کو دیکھا گیا تو پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، تو خمیس گواہی دی۔ اسی طرح سے عزیز مصر کی بیوی نے خود کہہ دیا کہ میں نے اس کو بہلایا بسلایا، لیکن فاستعصم، وہ تو عفت والا تھا، عصمت والا تھا، اپنے آپ کو محفوظ کر لیا۔ عزیز مصر کی بیوی نے خود گواہی دے دی۔ جیل کے ساتھیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی اچھائی کی گواہی دی۔ اگر آپ ٹھیک ہیں، آپ کے اوپر الزامات لگائے جا رہے ہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حق جو ہے نا یہ ہمیشہ سامنے آ کر کے رہتا ہے۔ جس طرح یوسف علیہ السلام پر الزام لگا، لیکن جیل خانے کو تو گئے، لیکن آخرکار سارے لوگوں کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی کہ یوسف علیہ السلام نہ ان کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ باعزت بری ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے اس بارے میں بیان فرمایا کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اچھا اینڈنگ کس کا ہے، اچھا انجام متقی لوگوں کا ہے۔ دنیا بھی اچھی رہے گی متقی آدمی کی، پرہیزگار آدمی کی، اور آخرت بھی اچھی رہے گی۔ اللہ کے لیے تقوی اختیار کریں، اللہ کے لیے اپنے آپ کو عبادتوں میں لگائیں، ایک کو دیکھ کر دوسرے کو دیکھ کر نہیں، فلاں کے لیے نہیں، اپنے آپ کو صرف اللہ کے لیے بدلیں۔ اللہ نے بیان فرمایا فاصبر ان العاقبۃ للمتقین، آپ صبر کیجئے، انجام جو ہے ہمیشہ اچھا کس کا ہوتا ہے؟ متقیوں کا ہوتا ہے۔ تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ جو رہتے ہیں انہی کا اچھا انجام ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ کسی کو خیر اور بھلائی اگر اللہ دے دے، مال و دولت دے دے، اچھائی دے دے، تو انسان کو متکبر نہیں ہونا چاہیے، تکبر میں نہیں آنا چاہیے، اور اللہ سے تعلق کو بھی توڑنا نہیں چاہیے، بلکہ خیر انعام اللہ کا لے کر اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ فرمایا وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ، برے لوگ کیا کرتے ہیں، ہم اگر مصیبت کے بعد کسی نعمت کا مزہ چکاتے ہیں تو نعمت لینے والا کیا کہتا ہے کہ لَيَقُولُنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، مجھ سے برائیاں دور ہو گئی، إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، پھر وہ کیا کرتا ہے؟ فخر کرنے والا بن جاتا ہے، اترانے والا بن جاتا ہے۔ برے آدمی کی پہچان ہے، نعمتیں لے کر فخر نہیں کرنا ہے، اترانا نہیں ہے، بلکہ نعمتیں لے کر نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے۔ نعمتیں شکر ادا کرنے سے بڑھ جاتی ہیں، فخر کرنے سے ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے بیان فرمایا کہ زیادہ تر کمزور لوگوں کی زیارت ہم کریں، ان کو تحفہ دیں، ہدیہ دیں، ان سے اپنا تعلق جوڑ کر کے رکھیں، یہ اللہ کی مدد کا ذریعہ ہے۔ ہود علیہ السلام نے قوم کے لوگوں سے کہا، قوم کے بڑوں نے آ کر کے کیا کہا، یہ غلیظ لوگوں کو ہٹاؤ، ہم آ کر کے بات کریں گے، یہ کمزور لوگوں کو ہٹاؤ، دن بھر کمائی کرنے والے۔ ہمیشہ نبیوں کی دعوت پر لبیک کہنے والے کون ہوتے تھے؟ ہاتھ کی کمائی والے ہوتے تھے، محنت کر کے کمانے والے جو لوگ ہیں، مالدار یہ اپنے دولت کے نشے میں ہوتے تھے، لیکن محنت کی کمائی کرنے والے ان کو بات جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے اور وہ مان لیتے ہیں بات کو۔ تو ہود علیہ السلام کے پاس آ کر کے انہوں نے کہا کہ ان کو ہٹاؤ، رذیل لوگوں کو، ہم تمہاری بات کو سننے کی کوشش کریں گے۔ تو انہوں نے کہا یا قومی من ینصرونی من اللہ، اللہ کے مقابلے میں میری کون مدد کرے گا؟ ان طردتہم، اگر میں ان کو دور کر دوں، یہ غریب لوگوں کو، کمزور لوگوں کو میں اپنے پاس سے دور کر دوں، تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں میری مدد کون کرے گا؟ اللہ کا عذاب میرے اوپر آئے گا۔ اگر میں یہ کمزور لوگوں کو قریب رکھوں، میں ان کے ساتھ رہوں، تو اللہ کی مدد آئے گی۔
اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بیان فرمایا، انما تنصرون وترزقون بضعفائکم، تمہاری مدد کی جاتی ہے، تم کو رزق دیا جاتا ہے تمہارے کمزوروں کی وجہ سے۔ تمہارے جو گھروں کے اندر معاشرے میں جو کمزور لوگ ہیں، بوڑھے لوگ ہیں یا مالی اعتبار سے جو کمزور لوگ ہیں، ان کی اچھائی، ان کو تم اچھے انداز میں دیکھتے ہو، اس کی وجہ سے تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ تو اللہ کی مدد حاصل کرنا ہو تو کمزور لوگوں کا ساتھ دیتے رہیں۔ اس کے بعد اللہ نے ایک حقیقت بیان فرمائی، اس کو سنیے۔ لوگوں کی نظر سے آپ کی حقیقت نہیں بدل جاتی، آپ کی حقیقت اپنی جگہ پر رہتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، آپ کو بھیکاری سمجھ رہا ہے، حالانکہ آپ بہت اچھے ہیں، تو آپ اچھے ہیں، حقیقت ہے یہ۔ فلاں آپ کو غلط سمجھ رہا ہے، کم سمجھ رہا ہے، تو فلاں کے کم سمجھنے کی وجہ سے آپ کم نہیں ہو جاتے، بلکہ آپ کی جو حقیقت ہے وہ حقیقت باقی رہے گی۔ یوسف کو لوگوں نے بیچنے کا سامان سمجھا، لیکن وہ اللہ کے نبی تھے۔ بیچنے کا سامان سمجھ کر کے تو بیچ دیے جا کر کے مصر میں، لیکن وہ اللہ کے نبی تھے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے اندر کمال پیدا کریں۔ لوگ اگر عزت نہیں کر رہے ہیں، قدر نہیں کر رہے ہیں تو غم نہ کریں، کیونکہ لوگوں نے یوسف کو بیچ دیا بازار میں جا کر، نبی کو بیچ دیا، نبی کی قدر نہیں کی۔ تو اس میں اپنے آپ کو کم سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حقیقت میں آپ اپنے اندر کمال رکھتے ہیں تو جیسے آپ ہیں ویسے اللہ کے پاس آپ کا مقام ہے۔ لوگوں کی نظر سے آپ گھٹتے نہیں ہیں، آپ بڑھتے نہیں ہیں۔ جیسے آپ ہیں اللہ کے پاس ویسے محبوب رہیں گے۔ لوگوں کی نظروں کا لحاظ نہیں کرنا کہ اس کی نظر میں میں کیسا ہوں، اس کی نظر میں کیسا ہوں، وہ مجھے کس نظر سے دیکھتا ہے، وہ مجھے کیا سمجھتا ہے، یہ ضرورت نہیں ہے ہم کو۔ اللہ کی نظر میں ہم اچھے ہیں، ہماری حقیقت ہم کو معلوم ہے، تو بس آگے بڑھ کر کے کام کرتے چلے جانا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک حقیقت بیان فرمائی حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کے اندر۔ دوبارہ بھائی جب ملنے کے لیے آئے تو سارے لوگ کھڑے ہو گئے۔ یوسف علیہ السلام نے ان سے پوچھا تھا، کیا بول کر کے، هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه، تمہیں معلوم ہے تم نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا؟ سب بھائیوں کو معلوم تھا کہ جو بوڑی میں انہوں نے ڈالا بھائی کو، صرف یوسف کو اور یہ بھائیوں کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں تھی یہ بات، بھائیوں کو یہ بات معلوم تھی۔ جیسے ہی حضرت یوسف نے یہ سوال کیا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے بھائی کے ساتھ تم نے کیا کیا، تو ان کو شک آ گیا اور انہوں نے پوچھا کہ کیا تم یوسف ہو؟ تو یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ انا یوسف وہذا اخی، ہاں میں یوسف ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ میں یوسف ہوں۔ جس وقت یہ بول رہے تھے تو وہ کیا تھے؟ عزیز مصر تھے، وہ فوڈ منسٹر تھے، بادشاہ تھے، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ میں یوسف ہوں۔ تو مفسرین کہتے ہیں بندہ جتنی مرضی چاہے بڑا ہو جائے، مگر اچھا انسان ہمیشہ اپنی حقیقت کو بھولتا نہیں ہے۔ انہوں نے اپنا نام لیا، میں عزیز مصر ہوں، میں سیکریٹری ہوں، میں امیر ہوں، نہیں بولے میں یوسف ہوں، بولے انا یوسف ہوں، میں یوسف ہوں بولے۔ تو اچھا انسان اپنی حقیقت کو نہیں بھولتا ہے۔ یہ عہدے، یہ نام جو ہے نا، اس کی وجہ سے انسان بڑا نہیں ہوتا ہے، انسان اپنے کردار سے بڑا ہوتا ہے، اپنے اچھے کردار سے بڑا ہوتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے اپنا نام لیا وہاں پر، انا یوسف ہوں، میں یوسف ہوں، میں عزیز مصر ہوں نہیں بولے، میں بڑا ہوں نہیں بولے، بلکہ اپنا نام انہوں نے ظاہر فرمایا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ بندہ جتنی مرضی آئے وہ بڑھتا جائے، بڑا ہو جائے، لیکن اگر وہ اچھا انسان ہے تو پھر وہ اپنے اوقات کو، اپنے حقیقت کو یاد رکھتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے بیان فرمایا اسی واقعے میں کہ برداشت اور دوسروں کو معاف کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرے، برداشتہ ہو، کنٹرول کرنے کا جذبہ، دوسروں کو معاف کرنے کی عادت ڈالے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے سارے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا، کہا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین، آج تمہارے اوپر کوئی ڈانٹ پھٹکار نہیں ہے، جاؤ تم سب آزاد ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے، میں دعا کروں گا تمہارے لیے، وہ تو رحم کرنے والا ہے۔ اب یہ یوسف علیہ السلام نے معاف کیا تو معافی کا نتیجہ کیا نکلا؟ بھائیوں نے اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لیا، کہا کہ قد آثرک اللہ علینا، اللہ تعالیٰ تو آپ کو ترجیح دے دی ہے ہم پر، آپ بڑے ہو گئے، چھوٹے بھائی ہو کر بڑے ہو گئے، ہم ہی غلطی پر تھے، ہم ہی غلطی، دیکھو احساس ہو گیا، انہوں نے معاف کر دیا بڑے دل سے، انہوں نے غلطی کا اعتراف کر لیا۔ اس طرح ماحول کے اندر انسان اپنی غلطی مان لے اور انسان جس کے اوپر ظلم ہوا ہے وہ معافی کے عادی بن جائے تو پھر سے محبت کی ہوا دنیا کے اندر عام ہو جائے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہوا۔
ان پر ایمان لانے والے بھی بڑے غریب لوگ تھے، اراذل تھے، بہت اراذل تھے، یعنی رذیل لوگ جس کو کہتے ہیں، ان لوگوں کی نگاہ میں، بڑے لوگوں کی نگاہ میں۔ تو قوم کے لوگوں نے، قوم کے بڑے لوگوں نے نوح علیہ السلام سے بھی آ کر کے یہی بات کہی کہ یہ رذیل لوگوں کو ہٹاؤ ہم پر سے، ہم آ کر کے بات کریں گے تم سے۔ مفسرین کہتے ہیں اگر کسی آدمی کو اونچا یا نیچا دکھانے کے لیے فضیلت اگر دنیا بن جائے، معیار اگر دنیا بن جائے، ہر چیز کو دنیا کی عینک سے انسان دیکھنا شروع کر دے، ہر چیز کو دنیا کی نظر سے انسان دیکھنا شروع کر دے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ افضل جو ہے وہ ارذل ہو جائے گا، نبی کاہن ہو جائے گا، عقل مند بیوقوف ہو جائے گا۔ نبی کاہن کیسے ہوگا؟ قوم کے بڑے بڑے دنیا دار لوگوں نے نبیوں کو کاہن کہا، جادوگر کہا۔ اب دنیا کی نظر سے دیکھیں گے نبی کو تو جادوگر نظر آئے گا، اور نبیوں کی بات پر ایمان لانے والے جتنے عقل مند لوگ تھے دنیا دار لوگوں کی نظر میں بیوقوف تھے۔ مشرکین مکہ صحابہ کرام کو کیا بولتے تھے؟ بیوقوف بولتے تھے۔ یہ کیا محمد کی بات کو اتنا بلا چوچرا عمل کر رہے ہیں، اپنے ذاتی زندگی کو بھی دیکھ رہے نہیں، بالکل سفہا ہے، یہ سفہا ہے۔ کیا ہم ایمان لائے ویسے انؤمن کما آمن السفہا، ایسے ہی ایمان لائے جیسے یہ سفہا ایمان لاتے ہیں؟ تو مشرکین مکہ جو مالدار تھے انہوں نے صحابہ اکرام کو بیوقوف کہا، حالانکہ صحابہ اکرام سب سے بڑے عقل مند تھے کہ وہ رسول پر ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے۔ انسان اگر دنیا کی عینک سے لوگوں کو دیکھنا شروع کرے تو جس کے پاس پیسے ہیں اس کو یہ بڑا سمجھے گا، جس کے پاس پیسے نہیں اس کو یہ چھوٹا سمجھے گا، اور جو عقل مند ہے اس کو بیوقوف سمجھے گا، جو نبی ہے اس کو کاہن نظر آئے گا، اور جو افضل انسان ہے وہ ارذل انسان نظر آئے گا۔ تو عینک دنیا کی نہیں ہے، آخرت کی عینک پہن کر کے انسان کو ٹٹولنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے واقعے میں ایک بات بیان فرمائی، کہا 950 سال تک انہوں نے تبلیغ کی، سوائے 80 لوگوں کے اور لوگ ایمان نہیں لائے۔ 950 سال کی تبلیغ کے بعد 80 لوگ ایمان لائے۔ آپ دیکھیں کہ وہ نبی کتنا زیادہ محنت کرتے تھے، 950 سال کی تبلیغ میں 80 لوگ ایمان لائے۔ اور جب طوفان نوح آ رہا تھا تو ایک آواز لگائی حیوانوں کو کہ جوڑا جوڑا آ کر کے کشتی میں بیٹھ جاؤ، تو سارے حیوان ایک ہی آواز پر جوڑا جوڑا آ کر کے کشتی میں بیٹھ گئے۔ اب فیصلہ ہے کہ حیوان بہتر ہے یا انسان بہتر ہے۔ ایک مرتبہ آواز لگائی نوح علیہ السلام کشتی میں بیٹھ جاؤ، جوڑا جوڑا اللہ کا حکم ہے، تو جوڑا جوڑا پرندوں کے سب آ کر کے کشتی میں بیٹھ گئے۔ اور یہ انسانوں کو 950 سال تک بلاتے رہے دعوت پر، توحید پر، لیکن قبول نہیں کیے۔ طوفان میں مر جانا پسند کیا انہوں نے، توحید کو قبول نہیں کیا۔ انسان جب ہٹ دھرم ہوتا ہے تو اتنا سخت ہو جاتا ہے، یہ چرند پرند سے بھی بدتر ہو جاتا ہے کہ ان کے اوپر عذاب آ گیا، لیکن انہوں نے نوح علیہ السلام کی بات کو مانا نہیں۔ ایک مرتبہ انہوں نے پکارا تو چرند پرند یا حیوان جو ہے سب نکل کر کے آگے نوح علیہ السلام کی اتباع کرنے لگے، بیٹھ گئے۔ تو یہ قرآن ہمیں یہ واقعات کے ذریعے سے نصیحت دیتا ہے کہ حق کو ماننے والا سب سے بڑا عقل مند انسان ہے، اور حق کے سامنے اپنی انا کو اونچا کرنے والا، وقتی طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کو جو زندگی دی اس میں اپنی انانیت کو تو چلا لے گا، اللہ کی نظر میں، رسول کی نظر میں، اور قیامت کے روز سب سے بدترین انسان یہ ہوگا۔ ایک مومن کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات اگر آ جائیں تو اپنے آپ کو اس کے سامنے جھکا دیں، یہی مسلمان کی شان ہے، سر جھکانا ہے۔ نشہ اسلام کا رتبہ سب سے بڑا ہے اس کام کا۔ اس پارے کے اندر اور بہت ساری باتیں اللہ نے بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن احکامات کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک دنیا فانی میں ہمیں زندہ رکھے، ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھے، جب خاتمہ ہو تو بالخیر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قبر کے عذاب سے بچائے، جہنم کے عذاب سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو اور ہمارے روزوں کو قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم